السلام علیکم دوستو، خوش آمدید علم کی روشنی کے ایک اور سنسنی خیز ایپیسوڈ میں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی ہارر ایڈونچر کہانی جو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دے گی۔ یہ کہانی ہے دہشت کی وادی کی، جہاں ہر موڑ پر خوف اور راز چھپے ہیں۔ اگر آپ ہالی ووڈ کی ہارر موویز کے شوقین ہیں تو یہ کہانی آپ کو اپنی نشست سے ہلنے نہیں دے گی۔ تو تیار ہو جائیں، لائٹس بند کریں اور ہمارے ساتھ اس خوفناک سفر پر چلیں۔ اور ہاں، اگر آپ ایسی مزید سنسنی خیز کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل علم کی روشنی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ملے۔ چلیں کہانی شروع کریں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں، جہاں پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں اور گھنی وادیاں رازوں سے بھری ہوتی ہیں، ایک ایسی جگہ تھی جس کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے، شد وادی۔ یہ وادی ہنزا سے کچھ دور ایک گمشدہ راستے پر واقع تھی۔ مقامی لوگ اسے دہشت کی وادی کہتے تھے کیونکہ جو بھی وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کہا جاتا تھا کہ وادی کے جنگلات میں کوئی ایسی طاقت بستی ہے جو انسانوں کو نگل لیتی ہے۔ لیکن ہماری کہانی کے چار دوست احمد، سائمہ، فیصل اور زینب اس راز کو کھولنے کے لیے تیار تھے۔ احمد ایک بہادر اور مہم جو لڑکا تھا جو اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایڈونچر ویڈیوز بناتا تھا۔ سائمہ اس کی بہن تھی جو ہر مشکل میں احمد کا ساتھ دیتی تھی۔ فیصل ان کا بچپن کا دوست تھا جو ہمیشہ مذاق کرتا رہتا تھا لیکن دل کا صاف تھا۔ زینب ایک ماہر آثار قدیمہ تھی جو پرانے رازوں کو حل کرنے میں ماہر تھی۔ ایک دن احمد نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا، دوستو، ہمیں شد وادی کا راز کھولنا ہے۔ یہ ہمارے چینل کے لیے سب سے بڑی ویڈیو ہوگی۔ سب نے حامی بھری لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ چاروں اپنی جیب گاڑی میں سامان لے کر ہنزا سے شد وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ مشکل تھا۔ تنگ پہاڑی سڑکیں، گہری کھائیاں اور ٹھنڈی ہوائیں ان کے حوصلے آزما رہی تھیں۔ رات ہونے سے پہلے وہ وادی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ سامنے ایک گھنا جنگل تھا اور جنگل کے بیچ میں ایک پرانا خستہ حال محل دکھائی دیا۔ زینب نے کہا، یہ محل شاید 17ویں صدی کا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک بدرو رہتی ہے۔ فیصل نے ہنستے ہوئے کہا، اوہو زینب، بدرو؟ یہ تو بس کہانیاں ہیں۔ لیکن اس کی آواز میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ چاروں نے جنگل میں کیمپ لگایا۔ رات کے سناٹے میں صرف جھرنوں کی آواز اور پرندوں کی عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ احمد نے اپنا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانے لگا۔ دوستو، ہم شد وادی میں ہیں جہاں ہر موڑ پر راز چھپا ہے۔ کیا ہم اس وادی کا راز کھول پائیں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اچانک کیمرے کی سکرین پر ایک سائے نے حرکت کی۔ سائمہ نے چیخ کر کہا، احمد، یہ کیا تھا؟ احمد نے کیمرہ زوم کیا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ فیصل نے مذاق اڑایا، شاید کوئی بھوت ہمارے چینل پر فیچر ہونا چاہتا ہے۔ سب ہنس پڑے لیکن ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ اگلی صبح وہ چاروں نے محل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں انہیں عجیب سی چیزیں ملنے لگیں، پرانے سکے، ٹوٹے ہوئے ہتھیار اور زمین پر خون کے دھبے۔ زینب نے ایک سکے کو اٹھایا اور کہا، یہ سکہ بہت پرانا ہے، شاید کوئی شاہی خاندان کا۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے تک پہنچے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں سے ٹکرائی اور انہیں لگا جیسے کوئی انہیں اندر کھینچ رہا ہو۔ محل کے اندر اندھیرا تھا لیکن دیواروں پر عجیب سی نقاشی تھی، شیر، سانپ اور ایک عورت کی تصویر جس کی آنکھیں خالی تھیں۔ زینب نے کہا، یہ نقاشی کسی رسم کی طرف اشارہ کرتی ہے، شاید یہاں کوئی قربانی دی جاتی تھی۔ فیصل نے مذاقنہ کہا، او تو ہم اگلی قربانی ہے۔ لیکن اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی زنجیریں کھینچ رہی ہوں۔ وہ سب سہم گئے۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی پھیلائی لیکن روشنی میں ایک عجیب سی شکل دکھائی دی، ایک لمبا سیاہ سا سایہ جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سائمہ نے چیخ کر کہا، بھاگو۔ وہ سب بھاگنے لگے لیکن محل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ ایک لمبے راہداری میں داخل ہوئے جہاں دیواروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اچانک فیصل نے کہا، رکو۔ یہ آواز سنی؟ سب رک گئے۔ ایک عورت کی ہلکی سی سسکی کی آواز آ رہی تھی۔ زینب نے کہا، یہ شاید کوئی پھنسی ہوئی روح ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ احمد نے کہا، زینب، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن زینب نے ضد کی اور آواز کی طرف چل پڑی۔
وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں ایک بھاری پتھر کا تخت تھا۔ تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کی آنکھیں خالی تھیں، بالکل نقاشی کی طرح۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا، تم کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ برسوں سے بول نہ رہی ہو۔ زینب نے ہمت کر کے کہا، ہم اس وادی کے راز جاننا چاہتے ہیں۔ عورت ہنس پڑی اور اس کی ہنسی سے پورا محل لرز اٹھا۔ یہ وادی میری ہے، اس نے کہا۔ میں رانی شد ہوں اور یہاں جو بھی آتا ہے وہ میرا غلام بن جاتا ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ تخت کے نیچے سے ایک بڑا سانپ نکلا جس کی آنکھیں رانی کی طرح سرخ تھیں۔ احمد نے اپنا بیگ کھولا اور ایک چھری نکالی۔ بھاگو! اس نے چیخا۔ وہ سب دوبارہ بھاگے لیکن راہداریاں جیسے بدل رہی تھیں۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں دیواروں پر آئینے لگے تھے۔ ہر آئینے میں ان کا اپنا چہرہ نہیں بلکہ رانی شد کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ سائمہ رو پڑی، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ فیصل نے ایک آئینہ توڑ دیا اور اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ نکلا۔ وہ سب اس دروازے سے گزرے اور ایک زیر زمین غار میں پہنچ گئے۔ غار میں ایک بڑا تالاب تھا جس کا پانی سیاہ تھا۔ زینب نے کہا، یہ تالاب شاید رانی کی طاقت کا راز ہے۔ انہوں نے تالاب کے کنارے ایک پرانا صندوق دیکھا۔ صندوق پر عجیب سے نشانات تھے۔ زینب نے صندوق کھولا اور اس کے اندر ایک ہیرا تھا جو سرخ روشنی چھوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی زینب نے ہیرا اٹھایا، رانی شد ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ ہیرا میری جان ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ احمد نے ہیرے کو تالاب میں پھینکنے کی کوشش کی لیکن رانی نے اسے روک لیا۔ ایک زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ فیصل نے اپنے بیگ سے ایک پرانا تعویذ نکالا جو اسے اس کی دادی نے دیا تھا۔ اس نے تعویذ رانی کے سامنے لہرایا اور رانی چیخ پڑی۔ زینب نے موقع دیکھ کر ہیرا تالاب میں پھینک دیا۔ تالاب کا پانی ابلنے لگا اور رانی کا جسم دھوئی میں بدل گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ وہ چاروں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کی آنکھیں کھلیں وہ جنگل میں اپنے کیمپ کے پاس تھے۔ محل غائب تھا جیسے کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ احمد نے اپنا کیمرہ چیک کیا۔ ویڈیو میں سب کچھ ریکارڈ تھا، محل، رانی اور وہ خوفناک لمحات۔ لیکن ہیرے اور تالاب کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ فیصل نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ویڈیو ہمارے چینل کو ہٹ کر دے گی۔ سائمہ نے کہا، لیکن ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ زینب نے مسکرا کر کہا، شاید یہ وادی اب آزاد ہو گئی ہے۔ وہ چاروں اپنی جیب گاڑی میں بیٹھے اور حضا کی طرف واپس چل پڑے۔ لیکن جب وہ وادی سے نکل رہے تھے، احمد نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ جنگل میں ایک سرخ روشنی چمکی اور ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے نظریں ہٹائیں اور کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری سنسنی خیز کہانی دہشت کی وادی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رانی شد واقعی غائب ہو گئی یا وہ اب بھی وادی میں چھپی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ خوفناک لگا۔ اگر آپ ایسی ہی ہارر ایڈونچر کہانیاں اور سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل علم کی روشنی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اور ہاں، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک اور خوفناک راز لے کر آئیں گے۔ تب تک خیال رکھیں اور رات کو اکیلے جنگل میں نہ جائیں۔ اللہ حافظ۔